مکہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تجارت کے لیے. وہاں منڈی میں ہو گئی لڑائی ایک شامی سے, اس کو مارا مکہ. وہ مکہ پڑا موسیٰ علیہ السلام والا مکہ, وہ تو مر گیا. اب ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگ پڑے. اب کہاں عرب کا بدو, کہاں شہری, کہاں ملائی دیتا. وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ پیچھے پہنچ نہیں پا رہے تھے اور بھاگے جا رہے تھے. ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ عرب نوجوان. جب وہ قریب آیا تو اس کو یوں اشارہ کیا, اندر آ جاؤ. اندر پہنچا دیا. پھر دروازے پہ کھڑے ہو, لوگ پیچھے پیچھے آئے. حضرت حضرت اب نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا ادھر؟ عربی. کیا ہوا؟ کہ ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگا. کبھی ادھر کوئی نہیں, چلو. وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ سارے چلے گئے. یہ اندر تشریف لے گئے. کون ہو؟ عربی. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے. تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہ نہیں. یہ ابھی وہ وقت ہے جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. کہ نہیں. تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے والا ہے, تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے, اور اس شہر کی فتح تیرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے. تو مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تیری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں. ان کو کیسے پتا ہے؟ میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتے؟ تو میں جان تو تنگ آیا پہ, تو مینو بادشاہی سنا رہے ہیں. وہ کہنے لگا تمہارا اس میں کیا جاتا, تو مجھے, میں یہ لکھ رہا ہوں. حضرت عمر لکھنا جانتے تھے. کہ تو مجھے لکھ کے دے دو. جان بچانے کے لیے تو آدمی ہر ہیلا کرنے کو تیار ہوتا. انہوں نے کہا چلو مینو کیڑا فرق پڑتا. انہوں نے لکھ کے دے دیا. اور پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا جب عمر کے دور میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گرجا فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا, میں اسے امان دے چکا ہوں. کیسر شام کے بادشاہ نے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی تھی, اس نے انکار کر دیا تھا. پھر صدیقی دور میں گئے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی. تو کیسر نے ان کو اپنے محل میں بلایا اور ایک بڑا صندوق کھولا, اس میں سے تصویر نکالی. ایک تصویر, اس کے پیچھے دو اور تصویریں. کب پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت ہشام رو پڑے. کہ یہ تو میرے نبی کی تصویر. کہ یہ جو پیچھے دو ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہیں, یہ عمر ہیں. وہ کہنے لگے تمہارے پاس یہ کہاں سے پہنچا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق ہمیں ملا. دانیال علیہ السلام کے خزانے سے ہمیں یہ صندوق ملا جس میں انبیاء کی, میں نے آپ کو مختصر کر دیا, آخری نظر سنا دیا. اس نے کئی تصویریں نکال کے دکھائیں. پھر بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں, یہ ابراہیم ہیں, یہ موسیٰ ہیں, یہ نوح ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. پھر آخری خانہ کھولا تو اس میں ہمارے نبی کی تصویر, ساتھ ابو بکر اور عمر کی تصویریں تھیں. تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں, یہ عمر ہیں. کہا واقعی یہ وہی ہیں؟ کہا واقعی یہ وہی ہیں. کہا ہے کاش اگر مجھے ملک کا عشق نہ ہوتا تو میں سر کے بل جاتا اور جا کے کلمہ پڑھتا, پر میرا ملک میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. سورے عالم کی نبوت. عمر کتنی؟ 63 سال, اور نبوت کا زمانہ 23 سال. 8156 دن. 8156 دن اور سارے عالم کو مسخر کر دیا. ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں, کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں, نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں. آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی, زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا. اپنے اور اپنے درمیان, حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب, آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. بات تو ہے. سارے خلا چیر گئے, نہ کوئی خلائی لباس, نہ کوئی راکٹ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ اٹھایا پہلا آسمان. آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے,
آگے گئے دوسرا آسمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے. مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو، آؤ میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال کرو. آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو. جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں، ایسے دل میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ نبی اللہ. بس نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن بقرئی جان مشتاقم دراں جا فدائے روضہ خیر البشر کن. یہ میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا تو ذلتوں اور پستیاں ان کا مقدر بن گئیں. یہ تیل کے مالک بنے، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا. یہ سونے چاندی کے مالک بنے، یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی، اس کی زندگی کا مذاق اڑایا، اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، جسم سے نکالا، لباس سے نکالا، معاشرت سے نکالا، سیاست سے نکالا، تجارت سے نکالا، زراعت سے نکالا، عدالت سے نکالا. جو تمہارے لیے آیا تمہارے لیے پگھل گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے. لاؤ ایسی وفاؤں والا، لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ، کوئی ایسا رونے والا باپ دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے، جو بھی ہے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے. کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ، کوئی ماں ایسے تڑپی ہو بتاؤ. لیکن پوری امت کے مرد و عورت کے ہاتھ میں توری دھار کا خنجر ہے، اور اسی کے سینے پر وار ہیں، جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا. اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پہ فضا ہو گئی تھی، جس کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر لگانے کو اللہ تیار ہو، احد پہاڑ سونا چاندی بنانے کو تیار ہو. وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں گھر میں، چار پائی کا آسرا لے کر. ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے. مسجد میں تشریف فرما ہے، چہرے کا رنگ پیلا. کعب بن عجرہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول، آپ کو کیا ہوا؟ رنگ کیوں بدل گیا؟ دیکھو یہاں انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث. آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا. ان کی امت کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. منڈی کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کروں. آپ باغ میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی تھی، آپ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں. کہ عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. چوتھا دن. اور امت پراٹھوں پہ بک گئی، ایک نئے ماڈل کی گاڑی پہ بک گئے، چند ڈالروں پہ بک گئے. کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے. کب تک؟ کب تک؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فإذا جاءت الصاخة، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وہ آواز نہیں آئے گی جو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو. ہے او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے. اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے. اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر. تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے. تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا. ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر. میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو. وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا. ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی. وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا. اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی طارق جمیل کو، کہہ دے کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی. اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھیں جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول. جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کھا دی ہے. حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار. حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے. صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی. جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا. زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی. یار یار میں ٹوٹلی اسپیچلیس ہوں یار، اس وقت بہت اسپیچلیس ہوں. یار صحیح میں پھر بھی وہ ذات پاک اتنے کو رحم والے ہیں اللہ کے یار، کہ ہمارے گناہوں کو اگر ہم دل سے اپنی توبہ کریں تو بے شک وہ درگزر فرما دیتے ہیں. وہ یقیناً درگزر فرما دیتے ہیں یار. میں بہت ہی زیادہ اسپیچلیس ہوں اس وقت، بہت ہی زیادہ، کہ میں کیا کہوں، کیسے کہوں. ابھی اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں اس وقت اتنا ہی کچھ کہہ سکتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو آگے پرسو کر سکتا ہوں کہ یار میں اتنا ہی کہوں گا یار کہ that was today's reaction. ایک ایموشنل، ایک بہت ہی پینفل اور صحیح مطلب بتانے والا یار یہ طارق جمیل صاحب کا
جتنا شکر کریں کم ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں تک ان کے ذریعے جو ایسے حقیقت، ایسے واقعات ہم تک پہنچتے ہیں جن کا ہمیں کبھی کوئی پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں کسی نے اتنی ڈیپلی ایکسپلین تک ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوئے ہیں. I'm totally speechless right now. میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں کہ میں کیا کہوں اس بیان سے ریلیٹڈ. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں اتنا ہی کہوں گا یار، اور پلیز اگر کچھ سجیشنز ہے تو ضرور دیجیے گا، اور چینلز کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. میں اتنا ہی کہوں گا یار. ٹھیک ہے، تھا